ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ جو چاہو کرو، تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور تو چھوڑو، جن کو منصب رسالت پر فائز کیا گیا ہے، جو تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے، ان سے بھی ان کی کارکردگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صدر عالی مرتبت پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب، صدر انجمن طلبہ قدیم شاخ علی گڑھ، برادر عزیز حکیم فخر عالم اصلاحی صاحب، اور ناظم اجلاس برادر عزیز سیف اللہ اصغر اصلاحی صاحب، اور تمام شرکاء، مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ قرآن مجید کا مطالعہ کیوں اور کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کا تھوڑا سا تعارف خود قرآن کی زبانی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، لوگوں کو بتا دو کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ اے نبی، یہ اعلان کر دو کہ یہ قرآن میرے پاس بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے تم کو آخرت کے انجام سے آگاہ کروں، اور پھر یہ قرآن کا پیغام جہاں جہاں پہنچے سب لوگ انذار کا یہ کام کریں۔ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، سیدھا یہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید میں مضامین کو بیان کرنے کے لیے اور مدعا اور مفہوم کو واضح کرنے کے لیے سیدھے سادے اسالیب کے علاوہ تمثیلات کا بھی سہارا لیا گیا ہے، اور ہر قسم کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی تمثیلات بیان کر دی ہیں۔ قرآن بالکل سپاٹ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اگرچہ محض تلاوت سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اس سے ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکی ملتی ہے۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، صرف الف لام میم کی تلاوت ہو جائے تب بھی 23 نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن بنیادی طور سے قرآن مجید کے نزول کا مقصد نیکیاں بٹورنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ہے اس کے معنی پر غور و فکر کرنا، اس سے وہ نتائج اخذ کرنا جو اخذ کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا، اپنے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا، یہ ہے اس کا مقصد۔
چنانچہ قرآن کہتا ہے خود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ فہم قرآن کے لیے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور قابلیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر سطح کے لوگوں کے لیے اس کے اندر خوراک موجود ہے۔ بڑے نامور اہل علم اور اصحاب تحقیق اگر اس پر نگاہ ڈالیں اور غور و فکر کریں، تحقیق کریں، تو وہ کچھ اور ہی لعل و جواہر نکال کے لائیں گے۔ لیکن ایک عام آدمی بھی قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھے کہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، تو یہ قرآن اس کو بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ خود قرآن مجید نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ذکر کے لیے اس قرآن کو بہت سازگار اور مناسب اور موزوں بنایا ہے۔ اب کسی کو اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو فائدہ اٹھائے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا معلم اصلی اور معلم اول کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ الرحمن علم القرآن، خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اب وہ تعلیم جبریل امین کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پھر پوری انسانیت کو۔ دوسرا بڑا خاص پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید 23 سال کے طویل عرصے میں جستہ جستہ نجمن نجمن نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ تھوڑا تھوڑا ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ آسانی سے ہضم کر سکیں۔ فرمایا قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، یہ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف وقتوں میں مختلف موقعوں پر مختلف حالات کے تحت ٹھہر ٹھہر کے رک رک کر کے وقفہ دے کر کے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے میں دقت نہ ہو۔ اس کا ایک اور بہت اہم اور خاص پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی ہدایت کے لیے آنے والی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، اور یہ انسانی ہدایت کے لیے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے کامل اور مکمل ایڈیشن ہے۔ اس میں جو تعلیمات موجود ہیں وہ ساری تعلیمات اگر حرز جاں بنائی جائیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو رہنمائی کا کوئی گوشہ چھوٹے گا نہیں، زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی اس سے فراہم ہوگی۔ اور اس کی پیشین گوئیاں قدیم آسمانی صحیفوں میں ایک تسلسل کے ساتھ کی جاتی رہی ہیں، صحف ابراہیم میں، تورات میں اور انجیل میں، ہر جگہ۔ اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے جو پیغام ہم تک پہنچا قرآن نے اسے نقل بھی کیا ہے کہ انہوں نے تو بہت صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ جو آخری رسول اور اس پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے وہ بس اب میرے بعد ہی ہے، یاتی من بعدی، اور نام بھی بتا دیا تھا کہ اسمہ احمد۔ تو یہ قرآن مجید قدیم آسمانی کتابوں کی تمام پیشین گوئیوں کا عین مصداق ہے۔ یہ ہے وہ قرآن جس کی اہمیت اور حیثیت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت طویل وقت نہیں ہے کہ اس میں زیادہ لمبی گفتگو کی جائے، اختصاری کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں کو انہی آداب کے ساتھ وہ دعا مانگنی بھی چاہیے۔ صرف قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی لینے کے لیے ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ جس سے کچھ چاہتے ہیں اس کی حیثیت کا اعتراف نہ کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا
کہ پہلے میرا جو مقام ہے اس کا اعتراف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر تم کون ہوتے ہو مجھ سے مانگنے والے؟ اپنا مجھ سے رشتہ تو بتاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رشتہ بھی واضح ہو گیا، ہاں مانگو، اب کیا مانگتے ہو؟ روپیہ پیسہ دھن دولت یہ سب مانگنے کی چیز نہیں، یہ تو میرا کام ہے، مجھے دینا ہی دینا ہے۔ تم کو کیا مانگنا چاہیے اس پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے۔ مانگو وہ جس سے تمہارا مستقبل روشن اور تابناک ہو سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا اعتراف کیا جائے گا اور واقعی اس سے اپنا تعلق ظاہر کیا جائے گا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم انسانوں سے اپنا جھوٹا تعلق بھی ظاہر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جھوٹا تعلق تو چلے گا نہیں۔ تو تعلق جوڑنے کے لیے پہلے واقعی تعلق بنانا پڑے گا، تب تو ہم کہہ سکتے، ورنہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ تعلق قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگی جائے، ادھر مانگا اور ادھر حاضر۔ ادھر مانگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم کو ہدایت چاہیے، یہ لو کتاب ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہی کتاب ہدایت ہے جس کی پیشین گوئیاں قدیم آسمانی کتابوں میں کی گئی تھیں، اس میں کوئی شبہ و سندیہ نہیں ہے۔ البتہ فائدہ اس سے ان کو ملے گا جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے۔ جو ڈھیٹ اور گھاگ ہیں ان کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں۔ اب میں آتا ہوں اس پر کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے۔ قرآن مجید کا مطالعہ اس لیے کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی۔ قرآن مجید کا مطالعہ اس لیے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں ایک اجتماعی زندگی دی ہے، کیونکہ ہمارے دادا آئے تو دادی ان کے ساتھ ہی آ گئیں، اجتماع شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے۔ تو انسان اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو اجتماعی زندگی دی۔ اور اجتماعی زندگی کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، تو جتنے تقاضے اجتماعی زندگی کے ہو سکتے ہیں ان تمام تقاضوں کی تکمیل کا سامان قرآن نے کیا ہے، اس لیے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ میں تھوڑی سی تفصیل ہر پہلو سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایک عالمگیر انقلاب کا داعی ہے اور معاشرتی اصلاح کا ضامن ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اسی لیے کہ اگر اس عالمگیر دعوت کو لوگوں تک لے کر جائیں گے تو ایک عالمگیر تحریک کے امام اور قائد بن جائیں گے۔ ماضی میں بھی ہم نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں کے ذریعے سے بھی ماضی کے لوگوں کو سربلندی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا بنی آدم، یہ اسی وقت کی بات ہے جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا اور پھر یہ ان کو بتا دیا کہ تمہاری پوری ذریت چلے گی، اب یہ پیغام تمہارے ذریعے سے سب تک پہنچنا چاہیے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت آدم کے توسط سے بنی آدم کو بھی یہ پیغام کہ اے بنی آدم، ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، تمہاری ضروریات کی تکمیل کا سامان ہم کریں گے، اور تمہاری جو بنیادی غذا ہے وہ بھی ہم فراہم کریں گے، روحانی غذا جو ہے وہ بھی فراہم کریں گے۔ ہمارے پاس سے تمہارے پاس پیغمبر آئیں تو ان کی بات سننا اور ان کی دعوت قبول کر لینا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اگر تم ان کی دعوت قبول کر لو گے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تو سب سے بڑا انعام یہ ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ آج کوئی انسان اگر اس انعام کا مالک ہو تو ذرا سے بتائیں کہ نہ ماضی کا غم رہ جائے گا اور نہ مستقبل کا خوف رہ جائے گا۔
انسان اگر قرآن کے مطابق زندگی گزارے بھی تو بھی بتقاضائے بشریت اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، محض بتقاضائے بشریت کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیتا ہے کہ وہاں آخرت میں آنے کے بعد ماضی کی ان غلطیوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا، اور اب جو نعمت ملے گی وہ نعمت کبھی چھینے گی نہیں۔ اس لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آپ جانتے ہیں خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے۔ قرآن مجید ہمارے عقائد اور نظریات بھی متعین کرتا ہے۔ کئی آیتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، صرف سورہ اخلاص جو سب کو یاد ہے، سورہ اخلاص سامنے رکھیے۔ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، بنی اسماعیل یعنی کفار و مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ میرے بیٹے ہیں نہ میری بیٹیاں، نہ میں خود کسی کا بیٹا ہوں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، بیٹے اور بیٹیوں اور بیوی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، ان جھنجھٹوں اور ان کھکھیڑوں کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں تمہاری طرف سے بھی آنکھیں بند کر لوں گا، تمہاری ضرورتوں سے بھی نگاہیں پھیر لوں گا، ایسا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ایک ترجمہ تو کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اگر اللہ احد کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ الصمد تو کہا جاتا ہے اس کو جو سب کے ساتھ ہو، بے نیاز تھوڑا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چونکہ تمہارا رب ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے میری کوئی ضرورت وابستہ نہیں ہے، لیکن تمہاری جتنی ضرورتیں مجھ سے وابستہ ہے کل پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قل واللہ احد اللہ الصمد۔ اور یہ بھی وعدہ کر دیا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ کسی کا باپ ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے۔ یہ سارے عقائد لوگوں کے گڑھے ہوئے ہیں، اس کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں جو ہم نے انسانوں کو دیا ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور فرش مخمل میں ٹاٹکا پیوند لگ بھی نہیں سکتا۔ خالق کا ہمسر مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس سارے اختیارات ہیں اس کا شریک محدود اختیارات کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو جو چیز نہیں ہو سکتی ہے اسے اپنے عقائد کا حصہ بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے کی سب سے اہم سورہ یہ سورہ اخلاص ہے، اور اس نے بالکل اللہ تعالیٰ کا تعارف اس پہلو سے کروا دیا کہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی ضرورت سب کو ہے۔ اللہ نہ کسی کو باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ سارے عقائد و نظریات جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو یہودیت نے گڑھ رکھے ہیں، جو نصرانیت نے گڑھ رکھے ہیں، جو کفار و مشرکین مکہ نے گڑھ رکھے ہیں، یہ سب اپنے طور پر گڑھ رکھے ہیں۔ ہم نے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات میں کہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے کی ضرورت تو ہے۔ ہمارے عقائد کیا ہوں، ہمارے نظریات کیا ہوں، اس کو جاننے کے لیے قرآن پڑھنا تو ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان لاؤ۔ ایمان کن پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے۔ دعویٰ تو
دوسری کتابوں کا بھی ہے کہ اللہ پر ایمان کی وہ کتابیں وضاحت کر رہی ہیں، اور ان کے ماننے والے، چاہنے والے، پیش کرنے والے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اتنا واضح تصور قرآن ہی میں ملتا ہے، اس لیے بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر 4 بڑی اہم چیزیں ہیں جو اللہ کے تعلق سے ہم کو جاننی بھی ہیں اور ماننی بھی ہیں۔ نمبر 1، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ جب وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے تو مالک بھی وہی ہوگا۔ بھئی مکان ہم نے دیا ہے، کھانا پانی ہم کھلا رہے ہیں، کپڑا وغیرہ ہم دے رہے ہیں، دوا علاج ہم کرا رہے ہیں، اپنے گھر میں رہنے کا موقع ہم نے فراہم کیا، مالک کون ہوگا؟ اور جب اللہ ہی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو ایمانداری کی بات ہے کہ حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے، اس لیے حاکم بھی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ ان تمام پہلوؤں کی وضاحت قرآن مجید نے کر دی ہے۔ فرمایا خالق کے تعلق سے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ رازق اور مالک ہونے کے تعلق سے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون وینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا واستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ رازق اور مالک دونوں پہلوؤں کی یہ سورہ نحل کی 4 آیتیں بلکہ 5 آیتیں 10-14 بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہیں۔ پھر حاکم ہونے کے تعلق سے چند آیتیں جن میں الگ الگ پہلوؤں کا ذکر ہوا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ کشمکش جو جاری ہے، گھبراؤ نہیں، ہماری طرف سے فیصلہ آئے گا۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا کوئی روک نہیں پائے گا، کہنے کو پھینکنے کو جو چاہیں کہہ لے پھینک لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ کسی کو گرفت میں لینا چاہے گا، صورتحال بدلنا چاہے گا، تو اس کو بہت لمبا عرصہ نہیں لگے گا، وہ ادھر کسی کو گرایا ادھر کسی کو لا کے بٹھا دیا، یہ سب اس کے بس میں، اس کے اختیار میں ہے۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کا تصور مختلف مواقع پر مختلف پہلوؤں سے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بتاؤ کہ ان میں سے کہیں بھی ہمارے علاوہ کسی اور کا حکم، اس کا آرڈر نافذ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو کسی اور کو حاکم تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن مجید کا مطالعہ اس لیے بھی کرنا ہے کہ ایمانیات کا جتنا واضح خاکہ اور تصور قرآن مجید پیش کرتا ہے، وہ واضح تصور اگر واقعی سامنے آ جائے اور اس کے مطابق ہم اپنا ایمان درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا مخلص اور مخلص بندہ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ رسولوں پر ایمان، ایک بات یہ بعض دفعہ کہی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو رسول اور رسالت کی اہمیت نہیں سمجھتے، کہ بھئی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری رسول ہی کی اطاعت کرنی ہے تو باقی رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اب میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، اس وقت ہماری انجمن طلبہ قدیم کے صدر ہیں پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب، موصوف سے پہلے تھے مولانا ابرار اصلاحی مکی صاحب، ان سے پہلے تھے مولانا ابوالفیض اصلاحی صاحب،
ان سے پہلے تھے مولانا احتشام الدین اصلاحی صاحب، لیکن یہ 3 تو حیات ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں مانیں گے کہ مولانا ابرار احمد مکی صاحب ہمارے صدر تھے؟ کیا ہم یہ نہیں مانیں گے کہ مولانا ابوالفیض صاحب ہمارے صدر تھے؟ بحیثیت صدر اب اطاعت ان کی کرنی ہوگی، لیکن ان سارے لوگوں کو صدر تو تسلیم کرنا ہوگا نا۔ سارے انبیاء جو اس دنیا میں آئے، جو رسول اس دنیا میں آئے، اب ان کی اتباع ہم پر لازم نہیں، ہم پر لازم ہے اس رسول کی اتباع جو ہمارے پاس مطاع اور متبع بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن ان سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی حیثیتوں کا اور ان کے مقام کا اعتراف تو کرنا ہوگا نا۔ رسالت پر یا تمام رسولوں پر ایمان لانے کا صرف اتنا سا مطلب ہے بس۔ اور ان میں سے بعض رسول ایسے ہیں جن کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو اس آخری رسالت میں بھی اسوہ باقی رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور صرف حضرت ابراہیم نہیں، والذین معہ، ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی، یعنی صحابہ رسول نے ہی نہیں بلکہ صحابہ حضرت ابراہیم کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ تو اب خود اس رسالت میں یا اس نبوت میں یا اس شریعت میں قدیم رسولوں میں سے جن لوگوں کی زندگیوں کے جن پہلوؤں کو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ قرار دیا گیا وہ اسوہ نمونہ ہے، لیکن ہمیں اطاعت کرنی ہے اسی کتاب کی اور اسی آخر رسول کی۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا بہت واضح تصور قرآن مجید دیتا ہے۔ میں نے تو دیگر آسمانی کتابوں کا بہت باقاعدہ مطالعہ تو نہیں کیا ہے، لیکن جستا جستا جو دیکھنے کا موقع ملا ہے، یہود نے تو باقاعدہ فرشتوں میں تفریق کی ہے اور بعض فرشتوں کو اپنا ہمنوا اور اپنا محسن اور بات پہ الزام بھی لگایا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ قرآن مجید فرشتوں کے تعلق سے کہتا ہے عباد مکرمون، یہ سب معزز اور مکرم اللہ کے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، دھاندلی کرنے اور کچھ پہنچانے اور کچھ نہ پہنچانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بارگاہ خداوندی میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، پھر کیسے دھاندلی کر دی بیچ میں۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سارے پہلو جو ایمانیات کے ہیں، ان تمام کو یہ قرآن بہت کھول کر واضح طور سے ٹو دی پوائنٹ بیان کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت اہم پہلو جو آخرت کا ہے، آخرت کا جو تصور قرآن مجید نے دیا ہے اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ آخرت کے تعلق سے پہلے بھی 4 سوالات اٹھتے رہے ہیں، اب بھی اٹھ رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی اٹھے، چاروں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دے دیا ہے، اس لیے بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا قیامت آئے گی؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ، قیامت آئے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو محض دعویٰ ہوا، دلیل تو بھی واقعی ہے، لیکن یہ بتائیں کیا قیامت آ سکتی ہے؟ امکان بھی ہے؟ جواب قرآن نے دیا۔ کیوں؟ کیا پریشانی ہے؟ امکان میں کیا دقت ہے؟ اگر کوئی کام تم کو ایسا لگ رہا ہے جو تمہارے بس میں نہ ہو تو کیا وہ میرے بس میں بھی نہیں ہے؟ فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ، پتھر ہو بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، تمہارے ذرات مٹی کے تمام حصوں میں مل جائیں، تمہاری راکھ ہوائی جہاز سے ادھر ادھر اڑا دی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کل کو محفوظ کرنے اور سب کو ریکارڈ میں رکھنے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے دوبارہ اس کو لا دینا، ان تمام ذرات کو اکٹھا کر دینا مشکل نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کے میٹر کو سمیٹ کر اسے بنا دینے میں دقت پیش نہیں آئی تو تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کر دیا، یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، تمہاری کیا حیثیت؟
تیسرا سوال ہے کہ کیا وقوع قیامت کی ضرورت بھی ہے؟ یہ سوال اہم ہے۔ فرمایا ہاں، وقوع قیامت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس جو جی میں آئے کرے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی۔ سنو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ جو چاہو کرو، تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور تو چھوڑو، جن کو منصب رسالت پر فائز کیا گیا ہے، جو تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے، ان سے بھی ان کی کارکردگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے اور ان کی مخاطب قوم سے بھی ان کی کارکردگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، تم خود ہی سوچو کہ ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک مانتا ہے، ایک نہیں مانتا، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، دوسرا اس سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جب تمہارے ہاں ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیوں ہونے لگا؟ اور آخری اور چوتھے سوال کے سلسلے میں کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو دو پہلوؤں سے الگ الگ مرحلوں کا ذکر کر کے واضح کر دیا ہے۔ پہلا مرحلہ جس کو نفخ اولیٰ کا مرحلہ کہا جاتا ہے، فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ نفخ اولیٰ ہوگا، پہلے مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، بس نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ زمین آسمان اور پہاڑ سب اٹھا کے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سب چور چور ہو جائیں گے۔ پھر جس قیامت کو آنا وہ آ جائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ سارے لوگ ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوں گے۔ ابھی آج ہی ایک صاحب نے ذکر کیا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا جب بھوپال میں گیس کانڈ ہوا کہ کس طرح لوگ بھاگ رہے تھے۔ یعنی اگر اپنا بیٹا بھی گر گیا ہے یا بیٹی بھی گر گئی ہے تو بھاگنے والا ایک سیکنڈ رک کر کے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، بھاگا چلا جا رہا تھا، اور جو گرا اس نے دم توڑ دیا۔ تو جب یہ سارے مناظر اس دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آخرت کا تعلق سے آخر یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ پھر یہ مرحلہ جو پہلا والا مرحلہ ہوگا کائنات کی تباہی کا، اس روز یہ حال ہوگا۔ ابھی جو میں نے مثال دی کہ یوم یرونہا ویوم ترونہا تذہل کل نفس کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، چھوڑ کے باہر کھڑی ہوگی۔ حاملہ عورتوں کا حمل ضائع ہوگا خوف کی وجہ سے۔ لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سب سن کے پھر رہے ہیں، سب سن کے پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب کا دماغ فیل ہو جائے گا، گھڑی ہی اتنی سخت اور مشکل ہوگی کہ عقل کام نہیں کرے گی۔ پھر اس کے بعد جب پوری کائنات تباہ ہو جائے گی تو دوسرا مرحلہ آئے گا۔ دوسرے مرحلے کے بارے میں فرمایا وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوسرا مرحلہ آئے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور میں پھونکا جائے گا تو سارے لوگ قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف بھاگیں گے، اور وہاں جانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کے بعد ہر آدمی کے اعمال کا مکمل ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مجرمین کے سامنے ان کا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا، مشفقین کے سامنے ان کا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، عام طور پر لوگ چھوٹی چیزوں کو کیئر نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے۔ آپ صرف کسی کو پریشان کرنے کے لیے ایک جملہ چھوڑ رہے ہیں،
آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مزہ لے لیا، اس کو تکلیف ہوئی ہے ہوئی، لیکن قیامت کے روز یہ بھی جرم کے طور پر سامنے لایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو نتائج سامنے آئیں گے ان کی بنیاد پر کچھ لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے، کچھ ناکام قرار دیے جائیں گے۔ جو کامیاب قرار دیے جائیں گے ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، جو ناکام قرار دیے جائیں گے ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ مگر ظاہر ہے کہ لال کارڈ تو کوئی لینا نہیں چاہے گا، تو اپنا ہاتھ پیچھے چھپائیں گے تو پیچھے ہی سے تھما دیا جائے گا۔ لینا تو ہے، بچ نہیں سکتے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ یہ ایک واضح تصور آخرت کے تعلق سے قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی ضرورت تو ہے۔ اگر نہیں مطالعہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ عبادات کے سلسلے میں بھی ساری تفصیلات، جس میں نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں بھی قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ چونکہ ان پر گفتگو عام طور سے اور اکثر ہوتی رہتی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ قرآن مجید نے اخلاقیات کا ایک پورا چارٹ دے دیا ہے، پورا چارٹ۔ میں ان میں سے چند کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ صدق، صبر، اعتدال، احسان، ایثار، ایفاء عہد، استغنا، سخاوت، تحمل، انکسار، عدل و قسط۔ یہ وہ اخلاقی خوبیاں ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو پورے سماج میں، بدماشوں کو تو چھوڑیے، وہ کبھی اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن اچھی فطرت کے لوگ اس کو اپنا سمجھیں گے اور وہ ہر دل عزیز ہوگا۔ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل اس قرآن مجید کے اندر بیان کر دی ہے۔ کن کاموں سے بچنا ہے جس سے سماج ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، وہ بھی واضح کر دیا ہے۔ استہزاء و تمسخر، عیب نکالنا، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، ٹوہ میں لگنا، خواہ مخواہ جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اشارہ بازی کرنا، چغل خوری، یہ سب وہ معائب ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں یا کسی سماج کے افراد کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ سماج شکست اور رخص سے دوچار ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، بچ نہیں سکتا۔ معاشرت کا بھی بہت واضح تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کسی بھی سماج اور معاشرت میں مرد عورت ان دونوں کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق صرف نکاح سے قائم ہو سکتا ہے، جائز وہی ہے، باقی کوئی رشتہ جائز نہیں۔ یا تو پھر ماں ہو، بیٹی ہو، باپ ہو اور بیٹا ہو، ورنہ پھر ازواج ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں کی ایک دوسرے سے وابستگی کی کیا کیا صورتیں ہیں، وہ بحیثیت والدین کیا کرنا ہے، بحیثیت اولاد کیا کرنا ہے، بحیثیت ازواج کیا کرنا ہے، یہ سارے پہلو قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ تو اگر ابا ہیں تو قرآن کا مطالعہ تو کرنا ضروری ہے، بیٹا ہے تب بھی قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، شوہر ہیں تب بھی قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ علی ھذا القیاس اگر ماں ہے تو خواتین کو بھی، بیٹی ہیں تب بھی اور بیوی ہیں تب بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر نہیں مطالعہ کریں گے تو بحیثیت باپ یا ماں، بحیثیت بیٹا یا بیٹی، بحیثیت شوہر یا بیوی کون سا کردار ادا کرنا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا تو ضروری ہے۔ پھر مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، والدین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے علاوہ قرابت داروں، دیکھیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، سگے 4 بھائی ہیں، ان میں سے کوئی بڑا سرمایہ دار ہو جاتا ہے، کوئی انتہائی غریب ہو جاتا ہے۔ کہنے کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس کا سرمایہ ہے اس نے کمایا ہے، وہ جہاں چاہے لگائے۔ اگر اپنے اس بھائی کو، غریب اور محتاج بھائی کو نہیں دیتا تو کوئی پریشانی نہیں، اس کا حق تو اس میں نہیں ہے، وراثت کے طور پر اس کا حق نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید نے باقاعدہ قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا ہے، اور بہت صاف لفظ میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ ہم لوگ جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بن رہا ہے،
تو وراثت سے باہر بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کی امیری میں اس کی غریبی کی وجہ سے حق بن جاتا ہے اور وہ دینا ہی دینا ہے۔ اب اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو کیسے بتا پائیں گے کہ بحیثیت امیر ہمیں اپنے غریب بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پھر اسی طرح سے سماج کا ایک بہت کمزور طبقہ یتیم ہیں، یتیموں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پڑوسیوں میں مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جو مستقل پڑوسی ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، بالکل دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں جو آ کر کے آپ کے پڑوس میں بس گئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور سے اس وقت جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ یہ ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح لفظوں میں باقاعدہ ان کی تقسیم کر کے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی ہیں۔ عارضی پڑوسی کون ہوتا ہے، مستقل پڑوسی کون ہوتا ہے، رشتہ دار پڑوسی کون ہوتا ہے، اور رشتے سے باہر کا پڑوسی کون ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ساری تفصیل تو قرآن مجید۔ اگر آپ پڑوسی ہیں، اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً پڑوسی ہوں گے۔ بحیثیت پڑوسی آپ کو کیا کرنا ہے، کسی کی دیوار سے لگا کر پیڑ لگا دینا ہے یا اس کو اذیت دینے سے بچنا ہے، یہ تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے بتا پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیانات میں قرآن مجید کے اس حکم کی بڑی وضاحت فرما دی ہے۔ معاملات کا جہاں تک تعلق ہے، اچھا ٹھیک ہے، معاملات کی بھی پوری تفصیل قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ حرمت جان ہے، حرمت مال ہے، پھر قرض کی ترغیب دی ہے، اور وراثت کی تقسیم کا پورا خاکہ پیش کیا ہے۔ وہ اتحاد جس کی اس وقت بہت کمی بلکہ اس کا یکسر فقدان ہے، اس کی بھی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ معیشت کا بھی پورا خاکہ دے دیا ہے۔ مال کمانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جتنا چاہو کماؤ، کیسے کمانا ہے، کما لینے کے بعد جیسے چاہیں ویسے نہیں اڑانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن مجید نے بہت صاف لفظوں میں بیان کر دی ہیں۔ تو اگر ہم مال کما رہے ہیں اور یقیناً کما رہے ہیں کم یا زیادہ، تو ہمیں تو یہ جاننا چاہیے نا کہ اس سلسلے میں کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے، یہ تفصیلات تو جاننی ہوں گی، اور ان تفصیلات کو جاننے کے لیے قرآن سے رجوع کیے بغیر چارہ نہیں۔ سیاست کا بھی بہت واضح خاکہ اور تصور قرآن نے پیش کر دیا ہے، بہت واضح۔ حقیقی فرما روا کون ہے، تو سیاست کی بنیادی اصول کیا ہیں، نظام اجتماعی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ہیئت کیا ہوگی، امیر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، شورا کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولو الامر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں حکومت کی ذمہ داریوں میں عوام کے جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں، نہ خود پہنچائیں نہ پہنچنے دیں، مفسد عناصر کو پرمشقت کاموں میں مصروف رکھیں۔ یہ جتنے مفسدین اس وقت گھوم رہے ہیں، چونکہ وہ 100 روپیہ اور پنی پر سارا کام کر رہے ہیں، ان کو کام پہ لگا دیجئے اور پرمشقت کام ان کو دے دیجئے، ساری نسیں ڈھیلی ہو جائیں گی، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس کا بھی پورا واضح تصور و خاکہ قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ ماضی کے حوالے سے اپنے مذہب پہ لانے کے لیے جبر نہیں کر سکتے، کسی کی مذہبی دل آزاری نہیں کر سکتے، ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل کیسے کی جائے گی، رعایا کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کیسے ہوگا، قوانین کی پابندی صرف دوسروں کے لیے ہے یا اپنے لیے بھی ہے، تعزیری قوانین کا بے دریغ نفاذ کیسے ہو، اگر اپنے لوگ بیچ میں کچھ روڑا اٹکائیں، رکاوٹ ڈالیں تو ان کا کیا علاج ہو، بلا تحقیق کسی کے ساتھ کارروائی نہ کی جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً ندامت کا اظہار کیا جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ ہم تو بہت بڑی چیئر پہ بیٹھے ہیں، اب اگر ہم ہی غلطی کا اعتراف کر لیں گے تو کیسے بات بنے گی، لوگ سوچیں گے اتنا بڑا آدمی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگ اس پر مصر رہتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ سب کچھ بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دیا، عوام کی ذمہ داریاں بتا دی ہیں۔ امیر کی اطاعت کریں، مجرمین کی پشت پناہی بالکل نہ کریں، چاہے وہ اپنے خاندان اور جماعت سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حکومت کا تعاون کریں، چاہے کسی کی بھی سرکار ہو، برائی کے کاموں میں حکومت کا بالکل تعاون نہ کریں، چاہے اپنی پارٹی کیوں نہ ہو، ضرورت پڑنے پر حکومت کی جانی اور مالی مدد کی، یہ پورا خاکہ قرآن مجید نے پیش کر دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ تو ضروری ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، یہ ایک سرسری جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تفصیلات
پوری تفصیلات مجھے حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے کہ کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض پہلو اللہ تعالیٰ نے مجمل بیان کیے ہیں، اور یہ مجمل بھی جو بیان کیے ہیں حکمت اس کی یہ ہے کہ اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہاں کے حالات کے لحاظ سے، اور وہ مختلف بھی ہو سکتی ہے، کسی موقع پر کچھ، کسی موقع پر کچھ، کسی موقع پر کچھ، اسی بنیاد پر ائمہ کے اور علماء کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے۔ اب بالکل آخر میں انتہائی اختصار کے ساتھ وقت ختم ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن مجید کا مطالعہ ضروری تو ہے، مگر مطالعہ کیسے کریں؟ یہ تو بہت اہم موضوع ہے، لیکن میں اس پر صرف 3 پہلوؤں سے آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ قرآن مجید سے آپ کو کیا لینا ہے۔ مثلا کوئی موضوع آپ کا ہے، کوئی ٹاپک آپ کا ہے، آپ اس کے سلسلے میں قرآن کی ہدایات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کی رہنمائی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے مقررین کو اور مولانا جرجی صاحب کو کتاب لکھنے کے لیے، ضرورت تو پڑتی ہے۔ اب پورا قرآن مجید پڑھ کے ایک آیت تو نکالیں گے نہیں، تو جس موضوع سے متعلق جو رہنمائی چاہیے وہ رہنمائی قرآن مجید کی کسی آیت میں جس کی حیثیت مرکزی ہو وہ لے لیں، اور جن جن جہتوں سے کچھ سوال پیدا ہو رہا ہو ان ساری جہتوں سے جواب طلب کرنے کے لیے قرآن مجید ہی کے اندر اس موضوع سے متعلق دوسری آیات کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ربا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، سود تو ایسے ہی نہیں لینا چاہیے، قطعاً حرام ہے، اور وہ بھی سود لینے والے اس طرح سود لیں کہ ہر مہینے اچھی خاصی رقم بیچارے لینے والے پر چڑھتی چلی جائے، تو اور بڑا جرم ہے۔ دیکھو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کو کامیابی مل سکے۔ اب اس موضوع سے متعلق مزید تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو ان تمام آیات ربا کو سامنے رکھ لیجئے جن سے اس باب میں رہنمائی ملتی ہے۔ ان میں سے چند آیتوں کا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ربا سے یا سود سے اللہ تعالیٰ کیوں روک رہا ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم، یہ سود لینا ناشکری اور حق تلفی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے روک رہا ہے، اس کی جگہ پر صدقات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ آپ اس نظام کو قائم کیجئے اور اس کو آگے تک بڑھائیے اور اس سے اپنے سماج کو فائدہ پہنچائیے۔ لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ سود نہیں ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شاندار اور بڑا اچھا طریقہ یہ ہے۔ ایک آیت ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ بتا دیا کہ دیکھو یہ مال جو سود کا تم لیتے ہو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے تمہارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن دنیا ہی میں تو نہیں رہنا ہے، مرنا بھی ہے، آخرت میں بھی تمہارے یہ کام آئے گا یا نہیں اس پر بھی نگاہ رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَنُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا۔ اب یہ ماضی سے مثال بھی دے دی ہے کہ دیکھو ماضی میں یہودیوں نے یہ کاروبار خوب پھیلایا اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی سختی کے ساتھ اس کی تردید بھی فرمائی اور یہ بھی بتایا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان میں سے واقعی جن کے اندر صالحیت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان یا اس وضاحت کے بعد اس سے باز آ گئے۔ اگر تمہارے اندر بھی کچھ صالح لوگ ہوں تو ان کو بھی تو اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جس موضوع سے متعلق آپ کو کوئی رہنمائی حاصل کرنی ہے اس موضوع سے متعلق تمام آیات نگاہوں کے سامنے رکھیں تو بہت حد تک قرآن مجید اپنا مدعا واضح کر دے گا اس باب میں۔ پھر یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی خاص موضوع پر قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے
پورے قرآن مجید سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ پورے قرآن مجید کو اس کی ترتیب کے ساتھ، اس کے نظم کے ساتھ، اور کون سی تعلیم پہلے اور اس کے بعد کون سی تعلیم اور اس کی ترتیب اور تدریج کی اہمیت کیا ہے، اس پہلو سے اگر جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کا مطالعہ از ابتدا کرنا چاہیے، بالکل شروع سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک مختصر سا جائزہ رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں شروع کی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک کی جو آیتیں ہیں ان کا مرکزی موضوع دعوت ایمان ہے، یعنی قرآن مجید نے ان آیتوں میں یہ کہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایمان؟ یہود بھی کہتے تھے آمنا، نصارہ بھی کہتے تھے آمنا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کا بھی یہ بیان تھا کہ ہم تو اپنے باپ ابراہیم کے نقش قدم پر، ہم تو ان پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اب کس ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد کی صورتوں میں سورہ انعام سے سورہ توبہ میں یہ بتا دیا کہ جس ایمان کا دعویٰ یہود، نصارہ یا مشرکین کر رہے ہیں وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان وہ ہے جو اسلام پیش کر رہا ہے، اور دونوں کا تقابلی موازنہ کر کے ان صورتوں میں دکھا دیا ہے کہ دیکھو یہ ان کے دعویٰ ایمان اور یہ اسلام کے دعویٰ ایمان کا فرق ہے۔ بات تو واضح ہو گئی۔ پہلے دعوت ایمان، اب دعوت ایمان کے بعد سوال پیدا ہوا کون سا ایمان؟ بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسلام والا ایمان۔ اب جب اسلام والا ایمان اپنے تمام تفصیلات کے ساتھ سامنے آئے گا تو ناممکن ہے کہ یہودیت اور نصرانیت اور شرک کو تکلیف نہ ہو، پھر کشمکش پیدا ہوگی۔ اس کشمکش میں اہل ایمان کو کیا کرنا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ دونوں پہلو اس کے بعد کی آیتوں میں جو سورہ یونس سے سورہ نور تک ہے بتا دیا کہ کشمکش حق و باطل میں اہل ایمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود نہ مداہنت کریں اور نہ کمپرومائز، ان کو جس کام پر مامور کیا گیا ہے وہ کام کریں، یہ نہ دیکھیں کہ تعداد ہماری کم ہے یا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ فتح حق کی ہوگی، تعداد کی قلت اور کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایمان کی دعوت آ گئی، ایمان بھی کون سا؟ وہ جو اسلام پیش کر رہا ہے، اس کے آ جانے کے بعد جو حق و باطل میں کشمکش شروع ہوگی اس کا ذکر، اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا ذکر۔ چلیے اسلام کو غلبہ مل گیا، اسلام کو غلبہ ملنے کے بعد آپ کی رعایا میں جو غیر مسلمین ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرکین ہوں، آپ جبراً ان کو مسلمان بنائیں گے یا ان پر کام کریں گے؟ ظاہر جبراً مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے، کام کریں گے۔ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے عقائد درست کرنے ہوں گے، اور عقائد میں سب سے زیادہ بنیادی اہمیت توحید کی ہے، اس کے بعد معاد کی یعنی آخرت کی، اور اس کے بعد رسالت کی۔ لیکن رسالت کی کڑی کو لیے بغیر نہ آپ توحید تک پہنچ سکتے نہ معاد تک پہنچ سکتے۔ اس لیے اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں، یعنی سورہ فرقان سے لے کے سورہ احزاب تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات رسالت کیا ہے۔ یہ ہے رسالت کے یہ تقاضے ہیں، رسولوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، رسولوں پر ایمان لانے والوں کے یہ فرائض ہیں۔ اور جب رسالت کا سرا مل گیا تو اب توحید تک پہنچنا آسان ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد سورہ سبا سے لے کے سورہ حجرات تک کا مرکزی موضوع اس بات توحید ہے۔ رسالت اور توحید کا واضح پیغام سامنے آ جائے تب بھی لوگوں کے اندر سستی اور کاہلی اور بے عملی ہوتی ہے، لیکن اگر نتائج اور امتحان کا ذکر ہو جائے تو لوگ نیند سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے طلباء ہیں نا، اگر ان کو معلوم ہوا پچھلے سال وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایسی ترقی دے دی جائے گی، جنہوں نے کتابیں لی تھیں انہوں نے بھی لپیٹ کر رکھ دیا، اور جب یہ معلوم ہو جاتا کہ نہیں امتحان ہوگا، امتحان پاس کیے بغیر آگے نہیں جائیں گے تو محنت ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد ضرورت تھی تصور آخرت کی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اگر یہاں محنت نہ کی گئی، توحید اور رسالت کو تسلیم نہ کیا گیا تو آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے سورہ قاف سے لے کے سورہ تحریم تک میں اس بات معاد یا اس بات آخرت ہے۔
لیکن ایسے ڈھیٹ اور گھاگ لوگ ہوتے ہیں کہ تمام دلائل اور براہین کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ چاہیں تو ان کو گنڈا کہہ لیں یا جو چاہیں کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں جو سورہ ملک سے لے کے سورہ ناس تک ہے اس میں انذار کیا ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو مار کے دماغ صحیح کر دیں گے. اور آیتیں بھی آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا اذا السماء شقت واذنت لربها اذا السماء فطرت، لگ رہا ہے کوئی ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. فدمدم علیہم ربهم، دمدما کہ اللہ تعالیٰ آ جائے گا. لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ انذار ہے. اب ساری چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ پہلے کیا جاننا چاہیے، پھر کیا جاننا چاہیے، اس کے بعد کون سا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد کون سا مرحلہ آئے گا، اور آخری مرحلہ کیا ہوگا. اس ترتیب اور تدریج کے ساتھ چونکہ یہ قرآن مجید اپنی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ بحیثیت انسان اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیسے قرآن مجید پڑھنا چاہیے. ایک آخری بات اس سلسلے سے متعلق وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے، اس لیے میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. بلا شبہ قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر قرآن مجید کی آیات سے رہنمائی مل جاتی ہے اور مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے استفادہ کے بغیر آپ مدعا نہیں سمجھ سکتے. اس میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ صاحب قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو آپ احادیث سامنے رکھیے، احادیث جو فیصلہ کرے آپ مان لیجئے. تو یہ تو گویا احادیث حکم ہوئی قرآن مجید پر. بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، کیونکہ احادیث اور قرآن مجید میں بڑا ٹکراؤ تصادم ہے. بہت ساری جگہوں پہ تصادم ہے، لیکن بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں تصادم ہماری وجہ سے نظر آ رہا ہے، تصادم ہے نہیں. صرف 2 مثالیں دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حدیث میں آیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ دو، عمل کی جتنی کمزوریاں ہوں جنت کا ٹھیکہ تو مل گیا. ایسے لوگ بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے بچانے کے لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے قول جن جن معنوں میں استعمال کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے قائل ہونا. جو لا الہ الا اللہ کا یا توحید کا قائل ہوگا جنت میں وہ جائے گا. اور قائل ہونے میں صرف زبان سے کہنا ہی نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا ہوتا ہے. کہاں ٹکراؤ ہے، کون سا تصادم ہے. اسی طرح سے دوسری مثال کہ اس میں قرآن مجید میں حدیث میں آیا ہے کہ سارے انسانوں کو جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، اس پر سے گزرنا پڑے گا. جہنمی کٹ کٹ کے جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی ٹپ 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 آگے نکل جائیں گے. اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہوگا، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات اس بات کو تسلیم کرنے میں مانع ہو رہی ہیں. اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کے پاس تک نہیں جائیں گے، لا يسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. اور اس کے بعد آیا ہے کہ اس سے دور رکھے جائیں گے. اب ان سب کو سامنے رکھیے، کیا استعارہ اور کنایہ کی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں تھی؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سوالوں سے گزرنا پل صراط سے گزرنے سے کم ہے؟ بے عمل اور بے عقیدہ لوگوں کا بارگاہ خداوندی میں اس کے سوالوں کا جواب نہ دے پانا کٹ کٹ کے گرنا نہیں ہے؟ اہل ایمان کا پوری تیاری کے ساتھ جانے کے بعد دنا دن سوال جواب باہر نکل گئے. یہ حشر کے میدان میں جو صورتحال پیش آئے گی، اشارے اور کنایے کی زبان میں انتہائی خوبصورت بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ سیرت کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں روایات میں جن سے تاثر یہ بنتا ہے کہ نہیں وہ کانٹے ہوں گے اور ایسے جانا پڑے گا ویسے جانا پڑے گا. آپ اہل علم ہیں، زیادہ جانتے ہیں مجھ سے کہ روایات میں احادیث میں بہت ساری چیزیں بربنائے وضاحت راویوں کی اپنی بھی ہیں،
اس حصے کو نکال دیجئے، انشاءاللہ آپ کو تصادم نظر نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔